امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا شروع ہوئی کہ ان کے زمانہ میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ ان کا گزر ایک زمین سرسبز پر سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ایک خالص مومن کی زمین تھی جس نے دین باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو پسند آئی۔ وزیروں سے پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی رعایا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس سے زمین کی خواہش کی۔ اس نے کہا میرے بعد بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا زمین کی قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہ میں فروخت کروں گا اور نہ یوں ہی بلا قیمت دوں گا، اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس کے تیور بگڑ گئے۔ اس حالت میں غضبناک اور متفکر واپس ہوا۔ زوجہ ہزارکا میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو غضبناک دیکھا۔ اے بادشاہ، کون سا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ اس قدر غصے میں ہیں؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ بیان کیا۔ اس عورت نے کہا بادشاہ، غصہ وہ کرتا ہے اور غصے میں پیچ و تاب وہ کھاتا ہے جس کو انتقام اور تغیر کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تم اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کو مار ڈالنے کی تدبیر اور ہیلا کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور رعایا کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں مجھ پر کوئی الزام نہ آئے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا ہزارکا کی ایک جماعت اس کے پاس بھیجتی ہوں کہ اس کو پکڑ لائے اور تیرے سامنے گواہی دے کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے، یا آپ اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہی کرو۔ ہزارکا میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین کے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالیٰ غضبناک ہوا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں تو نے اس مومن کو قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کی زمین بھی ہڑپ کر لی تھی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے میں تم سے انتقام لوں گا اور میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا، تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ میرے صبر اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس دربار میں پہنچے جبکہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا اے جبار، میں خدا کا رسول ہوں، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا اے ادریس علیہ السلام، میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ میں اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور علیہ السلام کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا ادریس کی خدا کی رسالت سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر کے ذریعے ادریس علیہ السلام کو قتل کرا دوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہی کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چند اصحاب جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا جو کچھ خدا نے ان کو وحی کی تھی اور تو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ ہوئے کہ آپ حضرت علیہ السلام کو سب قتل کر دیں گے۔ اس عورت نے ہزارکا کے 40 آدمیوں کو ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے چائے قیام پر آئے، یہاں وہ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا تو وہ حضرت علیہ السلام کے قتل کا ارادہ سے آئے ہیں تو وہ سب بکھر گئے اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج 40 اشخاص آپ کے قتل کے ارادہ سے آئے تھے اور
آپ ہوشیار رہیے گا بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح کو خدا سے دعا کی کہ پالنے والے انہیں مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا۔ میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کے در پہ ہے۔ خدا نے وحی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو۔ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں اپنا وقت اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ علیہ السلام نے عرض کی کہ پالنے والی میری ایک حاجت ہے۔ خدا نے فرمایا بیان کرو، میں حاجت بڑھ لاؤں گا۔ آج کا وقت جب تک میں نہ عرض کروں اس پر بارش نہ ظاہر ہو۔ آپ نے فرمایا اے ادریس علیہ السلام، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اس طرح ادریس علیہ السلام نے کہا جو کچھ ہو میری تو یہی التجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزاوار۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا کہ ان سے کہ جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا، اور فرمایا اے میرے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 اشخاص تب دوسرے شہروں میں رجوع ہو گئے اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے ایسی دعا کی ہے۔ اس لیے سے علیہ السلام خود کو ایک بلند پہاڑ کی غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ خدا نے ایک فرشتہ کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرتا۔ وہ حضرت روز دن کو روزہ رکھتے تھے اور شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا تھا۔ ادھر خدا نے اس بادشاہ کی اس کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر برباد کر دیا گیا اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ پھر اس شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہو گیا۔ اسی طرح 20 سال گزرے کہ ایک قطرہ پانی کا نہ برسا۔ اس شہر والے سخت تکلیف و اذیت میں مبتلا ہو گئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہ دوسرے دور دور تک کے شہروں سے سامان خوراک لانے لگے۔ جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہے کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی ہے۔ خدا سے دعا کی ہے کہ جب تک خدا چاہے آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن خدا ہمارے اوپر ان سے بہت زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس شہر اور شہر کے گردنواں میں پانی برسائے۔ برس کے انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو گئے، خدا کی بارگاہ میں گلیہ زاری اور توبہ کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا اور ادریس علیہ السلام پر وحی آئی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ اور استغفار اور فریاد و زاری کر رہے ہیں، اور میں خدائے رحمان اور رحیم اور توبہ کا قبول کرنے والا گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے اس پر رحم کیا اور ان کے بارش کے سوال کو پورا کرنے میں کوئی امر ہو جائے مانی نہیں ہے مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے میں بارش نہ کروں گا۔ علیہ السلام مجھ پہ طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش بھیجوں۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی نہیں پالنے والے، میں نہیں سوال کرتا۔ پھر وحی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو۔ ادریس علیہ السلام نے پھر انکار کیا تو خدا نے اس فرشتہ کو وحی جو ان پر کھانا لے کے جانے کے لیے مقرر تھا کہ ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا نہ لے جائے۔ جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے دن پر کھانا نہیں آیا تو ان کی تکلیف اور زیادہ ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوئی اور صبر نہ ہو سکا۔ خدا کی بارگاہ میں مناجات کی کہ پالنے والے، قبل اس کے کہ میری جان میرے جسم سے نکالے، میری روزی تو نے بند کر دی ہے۔ تو خدا نے وحی فرمائی کہ اے ادریس علیہ السلام، 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے ہو، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی جو 20 سال تک اس کے متعلق پرواہ نہیں ہوئی۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ میں ان کے لیے پانی برساؤں، لیکن تم نے دعا کرنے میں بخل کیا، اس لیے میں نے تم کو بھوکا
مزہ چکھایا جس سے تم کو صبر نہ ہو سکا اور فریاد کرنے لگے، اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو، میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ اپنی روزی کی فکر کرو۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے، اور تکلیف میں شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سینک رہی ہے۔ اس سے فرمایا کہ مجھے کھانے کو دو، بھوک سے میرے جسم میں سے طاقت ختم ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، ادریس علیہ السلام کی بددعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے، جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ کہ ادریس علیہ السلام نے کہا، اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس نے کہا، یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے واسطے، اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مر جاؤں گی، اگر اپنے بچے کا حصہ دے دوں تو وہ مر جائے گا، اور کچھ نہیں ہے کہ جو تم کو دوں۔ پھر ادریس علیہ السلام نے کہا، بہرحال لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی، آدھی میرے واسطے کافی ہے، جس کے سبب سے رہ پاؤں گا۔ عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی کے 2 حصے کے ادریس علیہ السلام اور لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ ادریس علیہ السلام اس کے حصے کی روٹی میں سے کھا رہے ہیں تو رونے لگا اور اس قدر مضطرب ہوا کہ مر گیا۔ عورت بولی، اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، گھبرا مت، میں اس کو زندہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بولے، اے روح جو اس مرد کے جسم سے نکل چکی ہے، بحکم خدا پھر اس کے بدن میں واپس آ جا، میں ادریس علیہ السلام ہوں، خدا کا پیغمبر۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے جو یہ دیکھا بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے ذریعے اس پیغمبر ادریس علیہ السلام ہیں۔ اور باہر نکل کر شور مچانے لگی کہ شہر والوں مبارک ہو اور تکلیف کی خوشخبری ہو، ادریس علیہ السلام تمہارے شہر میں آ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو ایک ٹیل پر تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا، اے ادریس علیہ السلام، اس 20 سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا کہ ہم ایسی تکلیفوں مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور وہ کہ مر رہے ہیں، لہٰذا دعا کیجیے کہ ادریس علیہ السلام نے کہا، اس وقت دعا نہ کروں گا جب تک کہ تمہارا بادشاہ جبار اور تمہارے شہر والے نہیں کہ بحر اور پیدل میرے پاس آ کر التجا نہ کریں۔ جب بادشاہ نے ادریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جب ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت علیہ السلام نے ان پر نفخیں کی اور وہ سب مر گئے۔ بادشاہ نے جو یہ ماجرا سنا تو 500 آدمیوں کو ان کو گرفتاری کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ادریس علیہ السلام سے آ کر کہا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے چلیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ ان 40 آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لے جانے کے لیے آئے تھے کہ کسی طرح مرے ہوئے پڑے ہیں، اگر تو لوگ جانے کے لیے آئے تھے اس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں، اگر تم لوگ واپس نہ جاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ادریس علیہ السلام، 20 سال سے ہم کو بھوک میں مبتلا کر رکھا ہے اور اب ہم پر نفریں کرتے ہو، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اس جبار کے پاس نہیں آؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک کہ وہ تمام شہر والے پیادہ اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس گئے اور ادریس علیہ السلام کا قول بیان کیا اور التجا کی کہ وہ اہل شہر کے ساتھ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ خدا سے بارش کی دعا کرے۔ ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور خدا سے دعا کی کہ بارش کرے۔ اس وقت آسمان پر ابر آیا اور بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا اور وہ جلد اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے۔